بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید علی اقبال. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کروں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے جو نیوزی لینڈ کے خلاف جو سیریز ہونے جا رہی ہے، اور نیوزی لینڈ میں جو ہے سیریز جو ون ڈے اور T20 کی ہونے جا رہی ہے بیسکلی، تو اس کے حوالے سے جو ہے اسکواڈ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، اور کچھ جو ہے پروبیبل اسکواڈ سامنے آئی ہے، کچھ نام سامنے آ رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو ہے T20 کے اندر شاداب خان کو جو ہے وہ کپتان بنایا جا رہا ہے، اور باقی بھی بہت ساری چینجز کی جا رہی ہیں، ڈراسٹک چینجز کی جا رہی ہیں. تو اس کے حوالے سے بات کریں گے، اور ون ڈے اسکواڈ کے حوالے سے. تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. تو انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کے جو میچ ہوا اس پہ بھی بات کریں گے. سب سے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. جس طرح سے سامنے آ رہے ہیں نام، تو سب سے تو زیادہ شاکنگ چیز یہ سامنے آ رہی ہے کہ T20 کے لیے جو کپتان کا نام سامنے آ رہا ہے شاداب خان کا سامنے آ رہا ہے، جو کہ پہلے بھی یہ ظاہری بات ہے وائس کیپٹن رہ چکے ہیں، اور کافی پرانے سینئر پلیئر رہ چکے ہیں ٹیم کے اندر. اور یہ کافی مطلب ٹائم ہو گیا اب تو. اسی سال جو ابھی 2024 میں جون کے اندر جو T20 ورلڈ کپ ہوا تھا، اس میں جو آئرلینڈ کے خلاف لاسٹ اپیرنس تھی ان کی، تو اس کے بعد سے وہ بالکل کھیلے ہی نہیں. اور ابھی جو کپتان بنے تھے دوبارہ سے، جو پاکستان کی بی ٹیم کھیلی ہے چیمپئنز ٹرافی میں، جس میں جو پلیئر سلیکٹ نہیں ہوئے چیمپئنز ٹرافی کے جو اسکواڈ کے لیے، مین اسکواڈ کے لیے، اس میں جو نہیں تھے پلیئر وہ کھیلے، تو اس کے وہ کیپٹن تھے. تو یہ بڑا حیرانی ہوئی مجھے، اور بہت سارے لوگوں کو یہ ہوگی ظاہری بات ہے کہ ایک دم سے ان کا نام کیسے آ گیا. اور یہ واقعی یہ بڑے انجسٹیفائڈ ہے میرے لیے تو. اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا اور کہ یہ PCB کے اندر جو بھی سلیکشن کمیٹی ہے، عاقب جاوید جو کوچ ہیں، انہی سے ظاہر پوچھا جائے گا کہ یہ کیسے جو ہے شاداب خان کو آپ T20 کے لیے کیپٹن کنسیڈر کر رہے ہیں، کس پرفارمنس کے اوپر کر رہے ہیں. تو اس پہ ذرا یہ روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ اتنے عرصے سے ہم تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جو انہوں نے کھیلا ہے جتنا بھی ICC کے ایونٹس میں یا ویسے بھی، تو بڑی جو ہے فلاپ پرفارمنسز رہی ہیں ان کی، نہایتی قسم کی. اور بڑی جو ہے وہ ان کی بالنگ بھی پھیکی سی رہی ہے. اکثر تو جو ہے ان کی بالیں یہ لینڈ ہی نہیں کرتی، فل ٹاس ہو جاتی ہے ان سے. اس پہ ان کا مذاق بھی اڑتا ہے بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ، جو کہ یہ صحیح بات تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ کرٹیسزم ہوتا ہے پاکستان میں اگر پلیئر پرفارم نہ کرے، اور بہت زیادہ بروٹل بھی ہو جاتے ہیں لوگ کرٹیسزم کرتے ہوئے. تو یہ اس چیز کے اوپر یہ سب کے تحفظات ہیں، اور یہ بات ذہن میں ہوگی یقیناً جو سلیکٹرز ہیں ان کے بھی. لیکن یہ شاید ثقلان مشتاق جو ان کے داماد ہیں جن کے وہ، اور یہ رشتے سے وہ ان کے سسر بھی لگتے ہیں، اور جو ہے ان کا نام بھی آ رہا تھا ایکچولی ہیڈ کوچ بننے کے لیے پہلے تو. لیکن جو ہے بعد میں جا کے جو ہے PCB نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ نہیں، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے ابھی ہم عاقب جاوید کو ہی کنٹینیو رکھیں گے ایز آ ہیڈ کوچ نیوزی لینڈ کی سیریز میں بھی. تو میرے خیال سے یہی بہتر فیصلہ ہے، کیونکہ اتنی جلدی جو ہے آپ ایک دم سے عاقب جاوید کو نہیں ہٹا سکتے. ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی کا ایونٹ ہوا اس کے 3 میچز میں جو ہے بہت برا پرفارم کیا پاکستان نے، اور پھر آپ ان کو ایک دم سے نکال دیں دوبارہ سے. تو یا تو آپ پہلے ان کو لے کے آئے تھے تو غلط لے کے آئے تھے، یا اب جو آپ نکال رہے ہیں تو وہ غلط نکال رہے ہیں. تو ایک چیز ایک وقت پہ ہونی چاہیے. تو میرے خیال سے کہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کیا ڈیسیجن آپ لے رہے ہیں، اور یہ کیا وہ صحیح ڈیسیجن لیا جا رہا ہے، اور بیسٹ انٹرسٹ کے اندر ہے وہ پاکستان کرکٹ کے یا نہیں.
تو یہ بہت بہت ضروری ہے اس کو کنسیڈر کرنا. تو میرے خیال سے کہ بالکل صحیح کیا. اور جہاں تک T20 میں ناموں کی بات ہے تو یہ شاداب خان کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام آ رہے ہیں, جیسے سفیان مقیم کا نام آ رہا ہے, ابرار احمد کا نام آ رہا ہے, عرفان نیازی کا نام آ رہا ہے, عباس آفریدی کا نام آ رہا ہے, اور جہانداد خان کا نام آ رہا ہے, اور محمد علی کا نام آ رہا ہے, اور دیگر اس طرح کے نام ہیں جو کہ PSL میں کھیلتے رہیں اور پاکستان سے بھی جو ہے ان میں سے اکثر ان اینڈ آؤٹ ہوتے رہیں ٹیم میں. تو یہ کچھ نئے پرفارمنسز دی ہیں, اچھی امپریس کی ہے, جیسے عرفان نیازی ہیں اور سفیان مقیم ہیں. یہ دونوں تو جو ہے ساؤتھ افریقہ میں بھی کھیلے تھے اور آسٹریلیا میں بھی کھیلے تھے, اور انہوں نے بڑا شاندار پرفارمنسز بھی دی تھیں. اسپیشلی سفیان مقیم کی اگر بات کی جائے, آسٹریلیا میں انہوں نے ڈیبیو کیا اپنا T20 میں, تو ایک میچ کے اندر انہوں نے 3 وکٹیں بھی حاصل کیں. حالانکہ وہ ہم سیریز نہیں جیت سکے, وہ الگ بات ہے, لیکن انہوں نے ضرور جو ہے اپنی ٹیلنٹ دکھایا اور شو کیا کہ وہ ایک بڑے اچھے اسپنر ثابت ہو سکتے ہیں, مسٹری اسپنر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے, اور فیوچر میں میچز جتوا سکتے ہیں. تو اور عرفان نیازی بھی یہ بڑے گن فیلڈر سمجھے جاتے ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے. کیچز کچھ لیے ہیں انہوں نے ایسے آسٹریلیا والی سیریز کے اندر, جس سے جو ہے باقی اسے دیکھ کے لگا کہ جو ہے کافی اچھے فیلڈر ہیں یہ. اور یہ اس کے ساتھ ساتھ بیٹنگ بھی ان کی بہت ہی جو ہے کارآمد ہیں, وہ بیٹنگ کے اندر بھی ایک رن اپ بال اننگز کھیل سکتے ہیں آ کے, اور PSL کے اندر بھی اپنا لوہا انہوں نے منوایا, جس کی ہم نے دیکھا بھی, جس کے بعد ان کو یہ یقیناً ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا کے اندر موقع دیا گیا. تو میرے خیال سے ابھی بھی ان کو اس طرح سے یوٹیلائز نہیں کیا گیا پورے طریقے سے جس طرح کرنا چاہیے تھا. ان کے نمبر پہ نہیں کھلایا گیا, 6 7 نمبر پہ ان کو بھیجا جا رہا تھا, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس طرح سے امپیکٹ نہیں ڈال پا رہے تھے. لیکن میرے خیال سے کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہ, اگر ان کو جو ہے صحیح طریقے سے موقع دیے جائیں, اور امید یہی کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کے اس ٹور پہ موقع دیے جائیں گے ان کو. اور شاداب خان چونکہ کپتان ہوں گے تو جو ہے زیادہ بہتر طریقے سے ان کو یوٹیلائز کریں گے. تو بہرحال یہ تو ہو گئی T20 کی بات. باقی ون ڈے کی اسکواڈ کی جہاں تک بات ہے تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ون ڈے میں کپتان رضوان ہی ہیں, اور اس دفعہ بھی کپتان یہی کہا جا رہا ہے کہ وہی برقرار رہیں گے, ان کو ہٹایا نہیں جا رہا, جو کہ بالکل جسٹیفائڈ ہے, کیونکہ انہوں نے آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں سیریز جتوائی ہے ون ڈے میں, تو ان کو تو ظاہری بات ہے اس میں ڈراپ نہیں کیا جا سکتا. چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ اس کی پرفارمنس جو ہے چیمپئنز ٹرافی میں وہ تو جو ظاہر ہے ہی کافی انڈر دا اسکینر ہے, لیکن پھر بھی آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 2 سیریز جتوائی ہیں باہر جا کے, وہ بھی تو یہ ایک اچیومنٹ ہے جس کی وجہ سے ان کو جو ہے ابھی بھی جو ہے برقرار رکھا گیا ہے. باقی لیکن جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جہاں تک T20 میں کی بات ہے تو جو ہے ان کو رضوان کو اور بابر اعظم کو اور سلمان علی آغا کو, نسیم شاہ کو, ان پلیئرز کو جو ہے ڈراپ کرنے کی بات ہو رہی ہے T20 سے. اور جو ہے کچھ سورسز کے مطابق جو ہے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پرماننٹلی ایسا جو ہے سوچا جا رہا ہے کہ ان کو T20 سے بالکل ہی ان کا جو ہے پتہ صاف کر دیا جائے اور ان کو ڈراپ کر دیا جائے. تو یہ دیکھتے ہیں اب اس میں کتنی صداقت ہے. پاکستان میں بڑی جو ہے بڑے بڑے دعوے ہوتے ہیں, بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اور یہ تو پھر بھی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے, تو اس کے اوپر اس کی باتوں پہ زیادہ میرے خیال سے کہ یہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اتنی جلدی. اور یہ سورسز کی خبر یہ سورسز کے تھرو جو خبریں آتی ہیں وہ اکثر یہ مس لیڈنگ بھی ہوتی ہیں بہت, اس میں مرچ مسالہ بھی لگایا جاتا ہے. تو میرے خیال ہے کہ اتنی جلدی اپنے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے,
مجھے لگتا ہے کہ جو اس سیریز کے لیے تو ان کو ڈراپ کیا جا رہا ہے، لیکن آگے جو مجھے نہیں لگتا کہ لانگ رن کے اندر ان کو زیادہ دیر تک یہ بٹھایا جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کی پلیئر پاور اتنی ہے کہ یہ ان کو آسان نہیں ہے بٹھانا. اور مطلب جن پلیئرز نے جو ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے خلاف جو ہے کیمپین چلوا دی اور یہ اس کو ٹکنے نہیں دیا کرکٹ بورڈ کے اندر، نجم سیٹھی کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ پھر بقایا کیا رہ جاتا ہے. شاداب خان نے جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جب افغانستان کے خلاف T20 سیریز چل رہی تھی اور وہ کیپٹن تھے اس میں بھی، تو انہوں نے انڈائریکٹلی جب ان سے سوال ہوا تھا کہ سینئر پلیئرز کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، آپ کے بابر رضوان کی بات ہو رہی تھی اور باقیوں کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے اس پہ یہ جواب دیا تھا کہ جو ہے نہیں، ہم جو ہے ایک جٹ ہو کے کھیلتے ہیں اور یہ اس طرح سے ان کو باہر بٹھانا صحیح نہیں ہے، اور یہ ان کی بڑی پرفارمنسز ہیں فلاں ماہ کا، اس طرح کی انہوں نے جو ہے ڈیفینڈ کیا تھا جواب دے کر. تو یہ یہاں تک صورتحال تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ سوچنا منع ہے. جب یہ باتیں چل رہی تھیں بابر اعظم کو ہٹانے کی، پہلی دفعہ جب یہ خبریں چلی تھیں، تو مطلب کافی یہ کنٹروورسیز رہ چکی ہیں ان پلیئرز کے ہوتے ہوئے، تو اتنی جلدی ان باتوں پہ کان نہیں دھرنے چاہیے. باقی دیکھتے ہیں کہ اب کس طرح سے نیوزی لینڈ میں پرفارم کرتے ہیں. ایک ہفتے بعد جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے پاکستان نیوزی لینڈ میں. سیریز تو بڑی ٹف ہوگی، کیونکہ یہ نیوزی لینڈ کے اندر ہمیشہ ہم اسٹرگل کرتے آئے ہیں، اور وہاں کی پچز بھی ایسی ہیں باؤنسی اور بہت زیادہ تیز اسکرٹ ہوتا ہے، بال سیم سوئنگ ہوتا ہے. تو اس کو دیکھتے ہوئے تو جو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جو امید یہی کرنی چاہیے کہ اچھے پرفارم کریں جو ینگ ٹیم ہے. اور محمد حارث کو بھی میں نام لینا بھول گیا ان کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ T20 کے اندر کھلایا جائے. پہلے تو یہ بھی بیچ بیچ میں متضاد خبریں آ رہی تھیں کہ جو شاید ان کو T20 کا کپتان بنا دیا جائے، لیکن نہیں، اب یہ اس کے اوپر بھی جو ہے کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ نہیں، شاداب خان ہی جو ہے وہ موسٹ پروبیبلی کپتان ہوں گے T20 میں. تو بہرحال باقی انڈیا ورسز نیوزی لینڈ کی میچ کی جہاں تک بات ہے، تو یہ بڑا زبردست میچ ہوا. یقیناً دو ٹکر کی ٹیموں کا میچ تھا، اور دونوں جو ان کے پاس ہائیلی اسکلڈ پلیئرز موجود ہیں، یہ بات سب کو پتہ ہے. اور دونوں ٹیموں نے جو ہے وہ ثابت بھی کیا کہ ہمارے پاس یہ کتنے جو اچھے پلیئرز موجود ہیں جو کہ کسی بھی ٹیم کے اوپر وقتہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ دونوں ٹیموں کی طرف سے پہلے تو بالرز نے فائفر لیا، میٹ ہنری نے جو ہے ادھر سے پنجہ مارا، 5 وکٹ ہال لیا، اور ادھر سے جو ہے کلدیپ یادو نے ورون چکرورتی نے جو ان کے مسٹری اسپنر ہیں ان کو اس میچ میں کھلایا گیا. انہوں نے 5 وکٹ حاصل کی اور دونوں نے 42 رن دے کے 5 وکٹ حاصل کی، اور میچ ایونچولی انڈیا جیتا. انہوں نے جو ہے 248 رنز بنائے تھے اور 249 کا ٹارگٹ دیا تھا نیوزی لینڈ کو، جو کہ ایک رسپیکٹیبل ٹوٹل تھا. ایک ٹائم پہ تو انڈیا بڑا اسٹرگل کر رہا تھا، 7 آؤٹ ہو گئے تھے اور 205 رنز تھے. وہاں سے پھر ہاردک پانڈیا نے تھوڑا سا ایکسیلریٹ کیا اور ان کا ساتھ دیا، تھوڑا سا چپ ان کیا جڈیجا نے، جس کی وجہ سے جو ہے اس ٹوٹل تک پہنچا انڈیا. اور ٹاپ آرڈر انڈیا کا بڑے بری طرح یہ فیل ہوا. اس میں یہ روہت شرما، شبھمن گل اور وراٹ کوہلی یہ ہیں شامل ہیں، لیکن یہ نیچے سے مڈل آرڈر نے بڑا جو ہے میرے خیال سے اسٹیپ اپ کیا صحیح ٹائم کے اوپر. شرییس ایئر نے جو ہے وہ 79 رنز کی جو ہے بڑی شاندار اننگز کھیلی، اور ان کا ساتھ بھرپور طریقے سے نبھایا اکثر پٹیل نے، جنہوں نے 42 رنز اسکور کیے.
5 نمبر پہ ان کو کھلایا جا رہا ہے اور بڑی جو ہے وہ زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے کہ جو ہے اب ان کو بیٹنگ آل راؤنڈر جو ہے کنسیڈر کر لینا چاہیے, ان کے نام کے ساتھ لگ جانا چاہیے, کیونکہ بیٹنگ وہ جس طرح کی کر رہے ہیں تو لگتا نہیں ہے کہیں سے بھی کہ یہ کوئی بالنگ آل راؤنڈر ہے. باقاعدہ پراپر قسم کے شاٹس کھیلتے ہیں وہ, اور ایفرٹ لیس قسم کی جو ان کی جو شاٹس ہوتی ہیں, جو کہ اس میچ میں بھی دیکھنے کو ملا. اس طرح سے انہوں نے بریس ویل کو مارا, ان کو شاٹس مارے اور سینٹر کو مارے. تو نیوزی لینڈ کی طرف سے جو ہے ہائیسٹ رن اسکورر جو ہے وہ ولیمسن تھے, جنہوں نے 81 بنائے, لیکن وہ رنز بھی کافی نہیں تھے. اور باقی سینٹنر نے جو ہے نیچے سے بس 22-23 رن بنائے, لیکن انڈیا جو ہے ایونچولی جیت گیا اور بازی لے گیا. اور جو ہے اب سیمی فائنل میں ان کا جو ہے بہت بڑا مقابلہ ہوگا, ظاہری بات ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. آسٹریلیا سے یہ ان کا سیمی فائنل ہوگا, جو کہ یہ ہے ہی وہ ٹیم بنی جو ہے میرے خیال سے بڑے ایونٹس میں اور بڑے پریشر میچز کے لیے بنی ہے, تو ان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنے. اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کی تو لائک کرنے, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.